مسکرانا چاہیے اس لیے نام علی پر مسکرانا چاہیے پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے اس لیے نام علی پر مسکرانا چاہیے ہر کسی کو دولت حب علی ملتی نہیں ہر کسی کو دولت حب علی ملتی نہیں پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے اس لیے نام علی پر مسکرانا چاہیے شاید کامل ہو رہا ہے وہ جو مومن تھا اسے تو نے کافر کہہ دیا وہ جو مومن تھا اسے تو نے کافر کہہ دیا دفن ان کو کر دیا جن کو جلانا چاہیے وہ جو مومن تھا اسے تو نے کافر کہہ دیا دفن ان کو کر دیا جن کو جلانا چاہیے اس لیے نام علی پر مسکرانا چاہیے اور نام زہرا اس طرح ہونٹوں پہ آنا چاہیے نام زہرا اس طرح ہونٹوں پہ آنا چاہیے پہلے رونا چاہیے پھر مسکرانا چاہیے اس لیے نام علی پر مسکرانا چاہیے درود پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد بارے دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد تیرے جھولے میں خاموشی بڑی ہے پانی لیے
اصغر تیرے جھولے میں خاموشی بڑی ہے، یہ کون سے کانوں سے لہو بہتا ہے جس کے یہ کون سے کانوں سے لہو بہتا ہے جس کے تیروں سے بھرے شخص کے سینے میں پڑی ہے اصغر تیرے جھولے میں خاموشی بڑی ہے، زیور کیا شبیر نے کربل کی زمین کو، زیور کیا شبیر نے کربل کی زمین کو، ہر لاش نگینے کی طرح، ہر لاش نگینے کی طرح اس میں جڑی ہے اصغر تیرے جھولے میں خاموشی بڑی ہے، لو بالیاں بھی لے لو مگر راستہ تو چھوڑو، لو بالیاں بھی لے لو مگر راستہ تو چھوڑو، میں بابا ڈھونڈتی ہوں، میں بابا ڈھونڈتی ہوں، تجھے اپنی بڑی ہے اصغر تیرے جھولے میں خاموشی بڑی ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ قبر اصغر بنانے میں بہت دیر، قبر اصغر بنانے میں بہت دیر لگی، شاہ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی،
دیر لگی کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار مگر کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار مگر پھر بھی شہزادے کو آنے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر بنانے میں بہت دیر لگی شان ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لیکن شان ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لیکن لاش اکبر اٹھانے میں بہت دیر لگی ارے قبر اصغر بنانے میں بہت دیر لگی قبر اصغر بنانے میں بہت دیر لگی تم پڑھے محمد زنجیر وفا دارم، صد جور و جفا دارم، زنجیر زفا بکشا از بحر خدا عباس. بکشا کام زبانی که تو داری حرکات و میم اول نام محمدی صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله. غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتجلي لخلقه بخلقه والظاهر على قلوبكم بحجته. خلق الخلق من غير روية إذ كانت الرويات لا تليق إلا بذوي الضمائر وليس بذي ضمير في نفسه. خرق علمه باطن
طيب السطوات وأحاط بغموض عقائد السريرات وأفضل صلواته وأكمل تسليماته على نبينا أبي القاسم محمد من شجرة الأنبياء وصرعة البطحاء ومصابيح الظلمة وينابيع الحكمة ومشكاة الضياء وزوابة العليا سيما على خاتم الأوصياء الذي قيل في شأنه لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد طول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيته يواتي اسمه اسمي وبه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى عزیزان محترم برادران مظلوم کربلا، سلسلے گفتگو بعنوان احیاء دین میں اہل بیت علیہ السلام کردار کے حوالے سے آج یہ دوسرے مرحلے میں داخل ہوا. ارشاد رب العزت ہے سورہ حدید میں فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان. بتحقیق ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا. وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور انہی کے ساتھ کتاب اور میزان بھی نازل کیا. مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے؟ جامع انداز میں اعلان کیا لیقوم الناس بالقسط. نبیوں کو بھیجنے کا مقصد، رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم ہو. چاہے وہ خلق خدا کو مانتا ہو یا نہیں مانتا ہو، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، اسے کوئی سروکار نہیں ہے. بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ میری زمین پر
فساد نہ ہو، میری زمین پر امن و سکون ہو، خلق خدا محبت اور بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزارے اور ان کے آپاس میں الفت قائم ہو، رشتے انسانی اقدار قائم ہو، چاہے وہ خلق خدا اللہ کی عبادت کر رہا ہو، چاہے وہ خلق خدا کسی اور کی پوجا کر رہا ہو، اسے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اللہ کو یہ محبوب ہے کہ خلق خدا کے درمیان کوئی ناانصافی نہ ہو، کوئی ظلم نہ ہو۔ اسی ظلم کو مٹانے کے لیے، اسی فساد کو مٹانے کے لیے، اسی تشدد کو مٹانے کے لیے، اسی بہتان کو مٹانے کے لیے، اسی جہالت کو مٹانے کے لیے اللہ نے برگزیدہ ہستیوں کو بھیجا، نہ صرف ہستیوں کو بلکہ ان کے ساتھ دستور بھی بھیجا، ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کیا، تاکہ یہ معاشرہ، یہ انسانی معاشرہ نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ فرشتوں کے لیے بھی نمونہ عمل بن جائے۔ صلوات محمد تو عزیزان محترم، عدالت، انصاف کتنا اہمیت کا حامل ہے آپ خود ملاحظہ کر سکتے ہیں اپنے زندگی میں۔ جس وقت سے آپ سن رشد و کمال پر پہنچے ہیں، جن علاقوں میں، جن شہروں میں، جن ملکوں میں انصاف قائم ہے، یہ نہیں دیکھتا ہے، چاہے یہ اپنے ملک کا رہنے والا ہے، چاہے یہ دوسرے کسی اور ملک سے آیا ہے، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ کس طریقے سے اس نظام کو کس طریقے سے چلنا چاہیں، اس نظام کے اندر کسی خلق خدا پر زیادتی نہ ہو۔ اسی وجہ سے جن ملکوں نے اس عدالت کو، انصاف کو اپنا آئین کا حصہ بنانے کے بعد اس کا امپلیمنٹ بھی کر دیا ہے، اس کو نافذ کر دیا ہے معاشرے کے اندر، وہ ملک کامیاب ہے۔ لیکن جن ملکوں نے یہ جو عدالت ہے، یہ عدل الہی، یہ انصاف نظر انداز کر دیا ہے، آئین کا حصہ موجود ہے مگر وہ فقط دستور تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں، فقط آئین تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں، ان کے تشریحات کی جاتی ہے، انہیں پارلیمنٹ کا اندر مختلف ایوانوں میں بحث کیا جاتا ہے، مگر عمل نامے کوئی چیز موجود نہیں ہے، کوئی اثرات ظاہر نظر نہیں آتے، کوئی اثرات معاشرے کا اندر نظر نہیں آتے ہیں، وہ ملک ناکام ہے۔ کیا ہے وجہ؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ عدالت کی وجہ سے، یہ جو انصاف کی وجہ سے کتنے اہمیت کے حامل ہے کہ آپ خود غور کریں کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو فقط اس لیے بھیجا تاکہ انصاف قائم ہو۔ اسلام وہ عظیم دین ہے کہ جس میں جبر نہیں ہے، یعنی ہر ایک کو یہ پیغام دی جا رہی ہے۔ آج دنیا کے اندر مختلف قسم کے پروپیگنڈا کی جا رہی ہے، خاص طور پہ اسلام کے حوالے سے، لیکن حقیقی معنی وہ جانتے ہیں، ان کے میڈیا جانتے ہیں، ان کے اسکالر جانتے ہیں، ان کے ریسرچ کرنے والے جانتے ہیں کہ در حقیقت اسلام امن و بھائی چارے کے درس دیتا ہے۔ اور یقیناً جتنے بھی ادیان موجود ہیں دنیا میں، تمام ادیان میں در حقیقت اسلام وہ عظیم دین ہے جس میں چاہے خدا کو ماننے والا ہو یا نہ ہو، چاہے وہ مکتب اہل بیت سے تعلق ہو، چاہے وہ مکتب صحابہ سے تعلق ہو، چاہے وہ کسی اور مکتب سے تعلق ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ نصارہ ہو، غرض ہے کہ جس مکتب سے تعلق رہتا ہو، اسلام انہیں یہ درس دیتا ہے تم اس در پر آ تو صحیح، تم یہ پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ اسلام، یہ پیغام کسی اور طریقے سے نہیں
بلکہ مکتب اہل بیت علیہم السلام کے طریقے سے اسلام کو سیکھنے کی کوشش کریں، جس میں کسی قسم کے جبر نہیں ہے، جس میں کسی قسم کے زور گوئی نہیں ہے، جس میں کسی قسم کی تحکم نہیں ہے، جس میں کسی تلوار کی بات نہیں ہے، بلکہ مکمل طور پر ہم آہنگی ہے، مکمل طور پر علم ہی علم ہے، مکمل طور پر کردار موجود ہے۔ صلوات پر کسی اور سے دن، یعنی مسلمانوں کی بدبختی یہی ہے، اسلام کے ماننے والوں کی بدبختی یہی ہے کہ وہ اسلام کو کسی اور طرح سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، بادشاہوں کے درباروں سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں، صوفیاء کرام کے دروں سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں۔ در حقیقت انہیں چاہے اگر صحیح اسلام کو حاصل کرنا چاہتا ہے، صحیح مکتب کو حاصل کرنا چاہتا ہے، صحیح معلوم ہے اسلام کا تشریح چاہتا ہے تو وہ در حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو رجوع کرے، جہاں پر علم ہی علم ہے، فکر ہے، کردار ہے، جبر نہیں ہے۔ چاہے تو اسلام کو قبول کرو، چاہے تو اسلام کو قبول نہیں کرو، اپنے دین پر عمل کرو، یہ ہے دین، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی اسلام لانا چاہتا ہے، ایک شخص آئے سرکار ختم مرتبہ کی خدمت میں، یا رسول اللہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں لیکن مجھے مہلت دے، سرکار نے یہ نہیں فرمایا تم اگر آج ابھی اسلام قبول کریں وہ اگر نہیں کرو نہیں، ٹھیک ہے میں آپ کو مہلت دیتا ہوں، کتنا مہلت چاہے، مہینہ، سال، ٹھیک ہے تو میں مہلت دیتا ہوں، تم ریسرچ کرو۔ یعنی دین قبول کرنے کے لیے عقل و دانش کی ضرورت ہے۔ سرکار ختم مرتبہ نے اس مقدس دین کو پھیلایا اخلاق کے ذریعے سے، تلوار کے ذریعے نہیں۔ اخلاق محمدی کا نتیجہ ہے کہ مختصر سے عرصے میں یہ دین پورا شط العرب میں پھیل گیا۔ کسرا و قیصر و کسرا کے جتنے ایوانوں تک کلمہ لا الہ الا اللہ گونجنے لگے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ تمام وجہ سرکار ختم کا اخلاق کا نتیجہ ہے، اخلاق محمدی ہے۔ اس نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اے رسول ہم نے آپ کو مبعوث کیا ہے اخلاق کی خوبیوں کو تکمیل کرنے کے لیے۔ لہذا یہ دین اتنے مختصر عرصے میں پورے شط العرب میں، مشرق و وسطیٰ میں، مشرق سے لے کر مغرب تک اسلام کو بولا ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ اخلاق نبوی کا اثر ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، اے رسول آپ خلق اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ لہذا جو بھی دین اسلام پر آئے عقل و دانش کے ذریعے سے، سرکار نے فرمایا ریسرچ کر کے، تحقیق کر کے اسلام میں داخل ہو جاؤ، زبردست نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ جب ایمان واضح ہونے کے بعد جبر نہیں ہے۔ وہ شخص چلا گیا، ٹھیک ہے میں آپ کو مہلت دیتا ہوں، چلا جائیں، ریسرچ کر کر، ابھی سال ہوا نہیں ہے، پڑھا لکھا انسان تھا، ابھی سال ہوا نہیں ہے، فوراً سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے قدموں پر گر پڑا اور کلمہ لا الہ الا اللہ زبان سے جاری کیا۔ صلوات محمد عزیزو، دین در حقیقت وہ عظیم ضابطہ حیات اسلام۔ اسی عدالت کو برقرار رہنے کے لیے کتنے نبیوں نے زحمتیں برداشت کی، جیسا کہ پچھلے ایک مجلس میں نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کچھ عرض خدمت پیش کیا۔ انہی انبیاء میں سے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی کی نام، کتنے عظیم ہستی ہے، نبی اللہ ہے، زحمتیں برداشت کی، سرزمین میں مصر میں تشریف لائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام 147 سال میں وفات پائے اور آپ کے فرزند حضرت یوسف 110 سال میں بہت عرصہ رہے۔ بنی اسرائیل بادشاہ، مختلف بادشاہوں نے حکومت کرنا شروع کی۔
اتنے میں ایک نجومی نے فرعون کے دربار میں داخل ہوئے. در حقیقت مصر کا بادشاہ کو کوئی اولاد نہیں تھا. اب وہ پریشان حال ہے, اب میرے بعد میرا ولی عہد کون ہوگا؟ فرعون بہت چالاک ہوشیار آدمی تھا. چلتے چلتے مصر پہنچے. آہستہ آہستہ اس نے بادشاہ کا اپنا رقابت حاصل کی. اس کی ہوشیاری کی وجہ سے آخرکار بادشاہ نے کہا کہ میرے بعد تو میرا ولی عہد ہے. عزیزو, دین علم و حکمت کا نام ہے. کتنا اہمیت کے حامل ہے اسلام و تعلیم کی, آپ ذرا غور کریں. فرعون پہنچے مصر میں بادشاہ کے دربار میں, وزیر بن گئے. کچھ عرصے کے بعد اتنا اعتماد حاصل کیا بادشاہ کا کہ وہ ولی عہد بن گئے. کیا ہو گئے؟ ولی عہد. ایک مرتبہ اپنے جگہ پر سوچنا شروع کیا کہ یہ لوگ کوئی سورج کی پوجا کر رہے ہیں, کوئی چاند کی پوجا کر رہے ہیں, کوئی بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. تو کیا بہتر نہیں ہے کہ ان تمام سے انسان افضل ترین مخلوق ہے, اشرف المخلوقات ہے, کہ وہ انسان کی پوجا کرے؟ اتنے میں اسی عرصے میں بادشاہ کا بھی انتقال ہوا. اب یہ بن گیا مصر کا بادشاہ فرعون. کیا ہو گئے؟ بادشاہ بن گئے. اب اس نے اپنے جگہ یہ سوچنا شروع کیا کہ میں یہ اعلان کروں کہ یہ لوگ چاند کی پوجا کر رہے ہیں جو کہ غروب ہونے والی ہے, سورج کی پوجا کر رہے ہیں, مختلف چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں. ان تمام چیزوں سے انسان افضل ہے. لوگ انسان کی پوجا کریں. میں اپنے خدائی کے اعلان کروں. اس کے ایک دوست تھا, بڑا ہوشیار تھا, اس کا نام ہے حامان, قرآن مجید میں ذکر ہے. اس نے اسے مشورہ کرنا شروع کیا. یقیناً کسی بھی حکومت میں مشیر کی بہت بڑی اہمیت حاصل ہے. یہ اس کا مشیر تھا. اس نے کہا نہیں, خبردار, ابھی اعلان نہیں کرنا, ابھی خدائی کا اعلان نہیں کرنا. بھئی بہترین موقع ہے, میں بادشاہ وقت ہوں کہ لوگ ان چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں. بہتر نہیں ہے میں اعلان کروں تم میرے پوجا کرو, کہ میں تمہیں کھانا دیتا ہوں, میں تمہیں پانی دیتا ہوں, میں تمہیں رزق دیتا ہوں, میں تمہیں بارش دے دیتا ہوں, نازل کر دیتا ہوں, ہر چیز میرے کنٹرول میں ہے. حامان نے کہا نہیں, ہوشیار, ابھی اعلان نہیں کرنا, بہترین موقع نہیں, بلکہ ایک کام کریں. وہ کام یہ کریں, جتنے مدرسے ہیں, جتنے اسکولز ہیں, جتنے تعلیمی ادارے ہیں, جتنے ریسرچ سینٹر ہیں, سب کو بند کرو. حکم آرڈر ہوئے, تعلیمی ادارے بند ہونا شروع ہو گئے, اسکول بند ہونا شروع ہوئے, اور جتنے تعلیمی ادارے ہیں جہاں سے نالج علم ملنے والے جتنے بھی مرکز ہیں سب بند کر دیے گئے. اب اس نے کہا اب بہترین موقع ہے کہ خدائی کا اعلان کرو. حامان نے کہا نہیں, بلکہ کم از کم 20 سال تک اسی طرح گزرنا چاہیے. کتنا ہو گئے؟ 20 سال تک. 20 سال تک مدرسے بند رہے, تعلیمی ادارے بند رہے, اسکول بند رہے, ریسرچ سینٹر بند رہے. گویا جو بچہ ابھی پیدا ہوئے ہیں 20 سال تک جہالت میں پرورش ہونا شروع ہو گئے. اب جو 20 سال کے وہ بوڑھے ہو گئے. اب 20 سال کے بعد تو پتہ چلا ناظرین محترم, اب 20 سال کے بعد اس نے اعلان کر دیا. اب حامان نے کہا بہترین موقع ہے کہ خدائی کا اعلان کرے. ایک جگہ پر کھڑے ہو گئے, جمع کر دیا کہ یہ چاند تمہیں کچھ نہیں دیتا ہے, یہ سورج تمہیں کچھ نہیں دیتا ہے, یہ چیزیں تمہیں کچھ نہیں دیتا ہے. میں تمہیں کھانا بھی دیتا ہوں, میں تمہیں پانی بھی دیتا ہوں, میں بارش سے برساتا ہوں, میں پانی بھی چلا لیتا ہوں, ہر چیز کو اپنی طرف نسبت دی, میں تمہارا خدا ہوں. سب نے کہا فرعون زندہ باد. ہسٹری کا حقیقت تھی, یعنی لوگوں نے خدا کہنا شروع کیا. عزیزو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے جہالت. جہالت میں پرورش پائے, جہالت کی وجہ سے لوگوں نے انہیں خدا ماننا شروع کیا. لہذا
آل محمد علیہ السلام کو وہ لوگ مانتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کو وہ لوگ مانتے ہیں جو تعلیم یافتہ ہے، جو علوم سے باخبر ہے، جن کو علوم کا پتہ ہی نہیں ہے، جنہیں علوم محمد آل محمد سے، انبیاء علیہ السلام کے تعلیم سے، جدید تعلیم سے باخبر ہے نہیں ہے، انہیں کیا معلوم کہ آل محمد کا رتبہ کیا ہے، حضرت ابو طالب کا مقام کیا ہے، واقعہ کربلا کیا ہے، غدیر کیا ہے، انہیں کچھ بھی معلوم نہیں، بلکہ وہ جہالت میں گفتگو کر رہے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں اس جدید دور میں بھی 21ویں صدی میں بھی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ اتنے تعلیم ڈسکوری ہونے کے باوجود وہ جہالت میں زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے آپ کو مفکر شمار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے جب معاویہ کو بنے نا، اس نے اپنے صحابی کو بھیجا۔ ایک بڑا لمبا واقعہ ہے کہ جو اونٹنی کا جو کیس ہوا ان کے معاملے میں، اس نے صحابی کو بھیجا، اے صحابی جا کر علی سے کہو کہ میرے پاس وہ لوگ بھی موجود ہیں جن کو اونٹ اور اونٹنی کے درمیان میں فرق نہیں ہے۔ وجہ کیا عزیزان محترم؟ جہالت کا نتیجہ ہے۔ بہرحال فرعون اس طرح تک پہنچے، ایک مرتبہ دریائے نیل خشک ہو گئے۔ یہ اعلان کر رہا تھا نا کہ میں وہ ہوں، میں تمہیں پانی، میں بارش نازل کرتا ہوں، میں پانی کو بہاتا ہوں تمہارے طرف۔ ایک شخص حاضر ہوئے، کہا حضور آپ نے خدائی اعلان کیا ہے دریائے نیل خشک ہو گئے، ہمیں کاشتکاری کے لیے پانی نہیں ہے، ہمیں پانی چاہیے۔ اب پریشان ہونا شروع ہو گئے، چکر آنا شروع ہو گئے، چلا گیا اپنے وہ خاص جگہ تھی جہاں پر وہ عبادت کرتے تھے کہ خدا سے مناجات کر دے کہ پروردگار یقیناً تو خالق حقیقی ہے، مگر میری یہ ملتجا قبول کرے۔ اور یہ منع کر دیا کوئی بھی نہیں آنا، جہاں میں دعا کے لیے چلا جاتا ہوں عبادت کرنے کے لیے کوئی بھی میرے پیچھے نہیں آنا، یہ کہہ کے چلا گیا۔ اتنے میں دو فرشتے انسانی شکل میں حاضر ہوئے، وہ دعا کر رہے تھے، گر گرا رہے ہیں۔ اتنے میں دو فرشتے جو انسانی شکل میں حاضر ہوئے وہ پریشان ہوئے کہ میں نے منع کر دیا تھا کہ کیوں آ گئے؟ کہا کہ ہمیں کسی کی منع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اذن کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ غلام کو جو بھی چیزیں چاہیے مالک دے دیتا ہے، کھانا پینے سے لے کر اس کی تمام ضرورت پورا کر دیتا ہے مالک، لیکن وہ غلام مالک اپنے اصولوں پر، مالک کے بھی کچھ تقاضے ہیں، لیکن وہ غلام مالک ان تقاضوں کو احکامات پر عمل نہیں کرتا، ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا ایسے بندے کو دریائے نیل میں ڈبونا چاہیے، دریائے نیل میں ڈبونا چاہیے اس سے بندے کو۔ اتنے میں وہ فرشتے جو انسانی شکل میں تھے، فقط زبان حکم کافی نہیں ہے بلکہ ہمیں آپ لکھ کر دیجئے۔ پھر انہوں نے لکھ کر دے دیا، وہ بندہ، وہ غلام جو مالک سب کچھ دیتا ہے لیکن مالک کے احکام پر عمل نہیں کرتا ہے، انہیں دریائے نیل میں ڈبونا چاہیے۔ عزیزان محترم، جب حضرت موسیٰ علی نبینا اور اس کے جو افواج تھے، مؤمن موسیٰ جب دریائے نیل پار کر کے نکل چکے تھے، فرعون اور اس کے لشکر بھی حضرت موسیٰ کے لشکر کے پیچھے دریائے نیل میں نکلنا، چونکہ دریائے نیل شق ہوئے تھے، زمین، دریا کے نیچے زمین نظر آنا شروع ہوئے، یعنی قرۂ عرض پر وہ زمین جس پر ایک مرتبہ سورج کی روشنی پڑی ہے وہ دریائے نیل کی زمین ہے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا اپنے افواج کے ساتھ باہر نکلے، فرعون اور اس کے فوج داخل ہوئے دریا پار کرنے کے لیے، جیسے ہی داخل ہوئے تمام فوج، اللہ نے پانی کو پانی سے ملا دیا اور وہیں پر غرق ہو گئے۔
اتنے میں جب غرق ہونا شروع ہوئے تو فرعون پریشان ہو گئے، توبہ کرنا شروع ہوا، پروردگار میں تجھ پر ایمان لا رہا ہوں، تیرے نبی حضرت موسیٰ پر ایمان لا رہا ہوں۔ قدرت کی آواز آئی، اے فرعون یہ تو نے خود اپنے ہاتھ سے لکھ کر دیا ہے، وہ غلام، وہ عبد جو اپنے مالک کے احکام پر عمل نہ کرے، احکام پر اگر عمل نہ کرے تو اس کو تو نے خود اپنے ہاتھ سے لکھ کر دیا ہے کہ اس کو دریائے نیل میں ڈبونا چاہیے۔ آج موقع نہیں ہے، آج توبے کا مقام نہیں ہے، آج ایمان کا موقع نہیں ہے، تم اپنے عمل کا سزا بھگتنا ہوں گے۔ اسی لیے مولا متقیہ نے فرمایا کہ لو حفرت بئر، اگر کوئی دوسرے افراد کے لیے، دوسرے مومن کے لیے اگر گڑھ کھودے تو فقط حفرت لہ، وہ شخص اسی گڑھے میں گر جائے گی۔ صلوات پر محمد وعلی محمد۔ یہ ہے فرعون کا واقعہ۔ جب یہ فرعون کا عالم اس طرح سے ہوا، اسی وقت حضرت موسیٰ علی نبینا حضرت ہارون کے ساتھ حکم الہی پہنچانے کے لیے بھیجا اللہ نے۔ مختصر تو آپ کا خیال عرض کر رہا ہوں، فرمایا یا موسیٰ اذهب الى فرعون، سورہ توحہ آیت نمبر 44 سے لے کر 46 تک، کہ فرعون کی طرف چلا جائیں، انہو طغا، یہ طاغی ہو چکے ہیں، یہ خدائی دعویٰ کر رہا ہے، یہ بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، بچوں کو ذبح کر رہے ہیں۔ چونکہ ایک نجومی نے یہ حکم دیا تھا کہ اے فرعون، تمہارے بنی اسرائیل، تمہارے قوم میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے تخت کو، سلطنت کو نیست و نابود کرے گا۔ جب سے یہ خبر سنی، جو بھی بچے پیدا ہوئے اس نے بچوں کو قتل کرنا شروع کی۔ یہاں سے تاریخ میں لکھتے ہیں 70,000، کچھ روایت کے مطابق 90,000 بچے قتل کر چکے۔ اتنا ظالم، اور خواتین کو کنیز بنائے۔ ظلم کا اتنا، اس حد تک ظلم کیے گئے، خدا کو یہ پسند نہیں ہے۔ لیقوم الناس بالقسط، انبیاء بیچنے کا مقصد یہ ہے انصاف قائم ہو۔ موسیٰ کا حکم ہوا، اے موسیٰ ذرا جائیں، اذهب الى فرعون انه طغى، یہ سرکش ہو چکے ہیں، یہ طاغی ہو چکے ہیں، انہیں خدا کا حکم پہنچاؤ۔ فقولا، اے موسیٰ، اب اللہ حکم گیا حضرت موسیٰ سے ان کی طرف تبلیغ کریں۔ حضرت موسیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ پروردگار اس کام میں زحمت ہے، اس کام میں مشکلات ہیں، میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا ہوں، میرا بھائی ہارون کو میرا وزیر قرار دے دیں تاکہ میں اور ہارون دونوں مل کر اس راہ میں، تیرے راہ میں خدمت کروں، موسیٰ کے فرعون کی طرف تبلیغ کے لے جاؤں۔ عجیب دعا ہے حضرت موسیٰ کی، حضرت موسیٰ کی عجیب دعا ہے، یعنی خدا سے دعا کر پروردگار اس کام میں زحمت ہے، مشقت ہے، مجھ سے اکیلے یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، میرا بھائی ہارون کو میرا وزیر قرار دیں، میں اور ہارون دونوں اس کام کے لیے چلا جاؤں۔ عزیزو، حضرت موسیٰ نے یہ واضح کر دیا دعا کی خدا سے، پروردگار میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر قرار دیں، معین نہیں کی بلکہ فقط دعا کی۔ ایک نبی ہوتے ہوئے اپنے جانشین، اپنا وزیر معین نہ کر سکے تو یہ مسلمان کو کس نے اجازت دی کہ وہ اپنے طرف سے وزیر مقرر کرے؟ صلوات پر محمد وعلی محمد، صلی اللہ محمد۔ بس حضرت موسیٰ آگے بڑھے، اللہ نے فرمایا فقولا، اے موسیٰ تم اور ہارون فقولا، انہیں کہیں فرعون کو، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید یہ ڈر جائے یا نصیحت حاصل کرے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کی پرورش قصر فرعون میں، پورا لڑکپن بچپن گزرا حضرت موسیٰ نے قصر فرعون میں، در حقیقت مقصد یہ تھا تاکہ یہ فرعون، یہ سرکش ہو چکا ہے، یہ انسان بن جائیں، یہ اپنے معبود حقیقی پر ایمان لے آئے۔ لعلہ یتذکر او یخشی، لفظ لعلہ کا استعمال کیا تاکہ فرعون حضرت موسیٰ کے تبلیغ کے ذریعے سے فرعون انسان بن جائے۔ لیکن عزیزان محترم، جیسے ہی حضرت
موسیٰ تشریف لائے، حضرت ہارون کے ساتھ حکم الہی پہنچایا. وہ ظالم انسان کیا کہتا ہے؟ انی اخاف ان یبدل دینکم او یظہر الفساد فی الارض. اللہ اکبر. عزیزو، آج بھی حضرت موسیٰ علیہ نبی نے خدا کو حق کو پہنچا دی. وہ فرعون جو کہ ظالم ہے کیا کہتا ہے؟ انی اخاف، مجھے ڈر ہے، ان یبدل دینکم، یہ موسیٰ تمہارے دین میں رد و بدل کریں گے، یا او یظہر الفساد فی الارض، یا یہ زمین پر فساد برپا کریں گے. اتنا ظالم انسان ایک نبی پر الزام لگانا شروع کی. در حقیقت وجہ کیا ہے؟ جہالت کا نتیجہ ہے. فرعون مکمل طور پر جہالت میں ڈوبا ہوا تھا. اس لیے کہتے ہیں کہ جہاں علم ہے وہاں استقامت ہوتی ہے، وہاں نرمی ہوتی ہے. جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں تشدد ہوتا ہے، وہاں الزام تراشیاں ہوتی ہے، وہاں ایک انسان کو، بے گناہ انسان کو قتل کیا جاتا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. عزیزو، دین انبیاء علیہ السلام کو، دین محمد مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے وہ طریقے اپنائیں جو طریقہ آل محمد علیہ السلام نے کائنات کے سامنے پیش کیا ہے. جہاں علم ہی علم ہے، کردار ہے. یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کو کبھی غصہ آتا ہی نہیں تھا. ہم جن کے ماننے والا ہیں، کسی کام میں بھی غصہ نامی چیز اس میں نہیں. سرکار سید شہداء ابا عبداللہ الحسین جو کہ عدل الہی کا بہترین مظہر ہے، عدل انبیاء کا بہترین مظہر ہے. ایک مرتبہ مدینے میں تشریف فرما ہے. سیریا سے ایک شخص آیا، شام سے. کہا، مدینے میں اعلان کر دیا کہ میں حسین کا سب سے بڑا دشمن ہوں. چونکہ یہ جہاں سے آیا تھا وہاں پر مولا متقیان کے شان میں گستاخی کی گئی. شام مکمل طور پر بغض آل محمد سے لوگ وہاں پر بھرا ہوا تھا. اس نے کہا کہ میں حسین کا دشمن ہوں. کہاں پر ہے حسین؟ نازیبہ الفاظ کرنا شروع کی. امام تشریف فرماتے ہیں مسجد نبوی میں. تھوڑی دیر کے بعد اس حد تک اس نے گستاخی کرنا شروع کی، امام نے کوئی بھی الفاظ زبان مبارک سے جاری نہیں کیا. تھوڑی دیر بعد امام جانے لگے تو اس نے ابا کو کھینچنا شروع کی. امام مسکرائے اور فرمایا، اے بندے خدا، ہم ایمان کے اس منزل پر فائز ہیں، ہم صبر و استقامت کے اس منزل پر فائز ہیں. طوفان ہم سے ٹکراتے ہیں، ٹکرا کر واپس چلے جاتے ہیں، مگر ہم میں جنبش پیدا نہیں ہوتی ہے. ہم پتوں کے درختوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہوا کے جھونکوں سے ہل جائے، بلکہ ہم ایمان کے اس منزل پر فائز ہے جہاں انسانی وہم خیال فکر کی پرواز کر نہیں سکتا ہے. اور اس بندے کو گر لے آئے. عزیزو، دشمنان آل محمد ہے. کردار دیکھیں، انصاف دیکھیں حسین کی. اللہ اکبر. آج سارے جہاں میں اللہ اور رسول کے بعد اگر جس نام کو زیادہ بولا